حرم میں نے کچھ پوچھا ہے، شاہ کی آواز بلند ہو گئی۔ شاہ؟ مہر اسے گھورتی ہوئی بولی۔ حرم اگر تم نے اسٹینڈ نہیں لیا تو تم مجھے اور اس رشتے کو کھو دو گی۔ حرم کے کان میں اذلان کے الفاظ بازگشت کر رہے تھے۔ بھائی میں پسند کرتی ہوں اذلان کو، حرم نے گھبراتے ہوئے کہہ ڈالا۔ شاہ ابرو اچکا کر حرم کو دیکھنے لگا جو شاہ کو دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ مہر مسلسل اسے گھورتے ہوئے اشارے کر رہی تھی۔ تمہیں یونی اس کام کے لیے بھیجا تھا؟ شاہ کرک لہجے میں بولا۔ شاہ کیوں بچی کو ڈرا رہے ہیں؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی صدمے سے بولی۔ شاہ نے گسیلی نگاہ مہر پر ڈالی۔ حرم جاؤ تم اپنے کمرے میں، شاباش آرام کرو۔ حالت دیکھیں اس کی، اور آپ عدالت لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مہر خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ مہر کو گھور رہا تھا۔ مہر نے حرم کو کھڑا کیا اور اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ بھابھی، حرم دروازے کے پاس پہنچی۔ تم فکر مت کرو، میں بات کر لوں گی شاہ سے، مہر اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ حرم اسبات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مہر، تم مجھے جب ٹوکتی ہو نا، بہت غصہ آتا ہے۔ یقین کرو میں جتنا برداشت کرتا ہوں نا، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ مہر کے آتے ہی شاہ اس پر برسنے لگا۔ اچھا جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے پیارے شوہر جی اتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ مہر اس کا منہ تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ وہ جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ مہر؟ شاہ سلگتی نگاہوں سے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ مہر کا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ چکا تھا۔ جی میری جان، مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ شاہ اس کے اس انداز پر مسکرانے لگا۔ تم بہت بدتمیز ہو، شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ آپ کی وجہ سے اگر میری بیٹی جاگ جاتی تو میں نے بات نہیں کرنی تھی آپ سے، اس لیے آپ کو ٹھنڈا کیا میں نے۔ مہر منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، تو اب تم شاویز کے نکاح کی تیاری کرو، میں ذرا ان کوٹھے والوں کی خبر لے کر آتا ہوں۔ شاہ اس کے بالوں کو کیچر کی زد سے آزاد کرتا ہوا بولا۔ کوٹھے پر جانا ہے تو میرے بال کیوں کھولتی ہے؟ مہر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل کر رہا ہے نہ جاؤں، لیکن دماغ کہہ رہا ہے پہلے ان کی خبر لوں۔ شاہ بیچارگی سے بولا۔ ہمیشہ دل کی بھی نہیں سننی چاہیے، چلیں نکلیں یہاں سے۔ مہر اسے دھکیلتی ہوئی بولی۔ شاہ اسے گھوری سے نوازتا باہر نکل گیا۔ مہر مسکراتی ہوئی واپس آ گئی۔ حالات پھر سے معمول پر آ رہے تھے۔ شکر ہے حرم صحیح سلامت واپس آ گئی، مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ لیکن ایک الجھن تھی جو مہر کو بے سکون کیے ہوئے تھی۔ مہر نے فون اٹھایا اور مختلف بیان سننے لگی۔ حجاب کے سلسلے میں سورۃ النور آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی مالک ہوں یا نوکر، بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف سے توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھے کہ ان کے زیور کی جھنکار سنائی نہ دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ جھانجھن کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے پازیب، پائل جو عورتیں پہنتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو ان میں لگے گھنگرو کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز، ذرا غور کریں، صرف آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز علاوہ ازیں اس کی بے پردگی کیسی غضب الہی کا موجب بنتی ہوگی۔ ہمارے یہاں کوئی فنکشن آ جاتا ہے جی تو دیکھیں ہماری خواتین ایسے سج دج کر نکلتی ہیں، نہ دوپٹوں کا ہوش نہ اپنے شرم گاہوں کی فکر۔
ایک نہیں ہزاروں مرد انہیں دیکھتے ہیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہوتی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ شادی کسی دور دراز کے رشتہ دار کی بھی ہے تو ایسے بن سنور کر جائیں گی مانو ان کی اپنی شادی ہے۔ مذاق نہیں، ایسا ہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بناؤ سنگار کرو، خدا یہ نہیں کہتا کہ کرو ہی مت، لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے مجازی خدا کے سامنے۔ یہ جو بناؤ سنگار آج کل کی خواتین کرتی ہیں یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، مردوں کو لبھانے کے لیے، اور باخدا اگر کسی عورت کو یہ کہہ دیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ مولانا مسکراتے ہوئے بولے، ایک بڑی دلچسپ بات میں نے نوٹ کی ہے، شاید آپ سب نے بھی کی ہو۔ آج کل خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو تیار ہو کر نکلتی ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، ایک عورت آئی اپنے بیٹے کی دوا لینے، میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ عورت ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے کسی تقریب میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، بازاروں میں نکل جائیں وہاں بھی یہی سب نظر آئے گی۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، آخر ایسی جگہوں پر بناؤ سنگار کی کیا ضرورت؟ نہ جانے ہماری عورتوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ مہر نے اسکرین پر انگلی رکھی اور ویڈیو بند کر دی۔ ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بالکل درست کہہ رہے تھے، مہر کا شمار بھی ایسے ہی خواتین میں ہوتا تھا۔ تو کیا جو میں اپنے خواب میں دیکھتی ہوں وہ انہی گناہوں کی سزا ہے؟ مہر آہستہ سے خود کلامی کرنے لگی۔ جب شاہ کی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی تب بھی میں اسی طرح تھی، تیار ہو کر، اور شاویز اس کا میرے پیچھے آنا، مجھے پسند کرنا، اگر میں پردہ کرتی تو شاید یہ سب نہیں ہوتا، شاید اتنی تذلیل نہ ہوتی میری۔ مہر عکس بہاتی بول رہی تھی۔ نظر اپنے پاؤں پہ پڑی تو پاؤں میز پر رکھ لیا۔ یہ پائل جو وہ نہ جانے کتنے سالوں سے زیب تن کیے ہوئے تھی، مہر کو بہت پسند تھی۔ مہر نے ہاتھ بڑھایا اور پائل اتار دی، اسی طرح وہ سر پاؤں سے بھی پائل اتار دی۔ مہر میز پر پڑی پائل کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، لیکن صرف وہی چیزیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ دل میں عہد و پیمان باندھتی مہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینی، ایک بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، روز نمبر بدل کر مجھے تنگ کرنے لگ جاتی ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شاویز اکتا کر بولا۔ شاویز تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو؟ اینی ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تو کیا تم سے کروں شادی؟ ایک ایسی لڑکی سے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں، وہ میری عزت کا خیال کرے گی؟ شاویز دانت پیستا ہوا بولا، تم سے تو محبت کرتی ہوں اس لیے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہو سکی وہ میری سگی کیا ہوگی؟ تم جیسی لڑکیوں کے باعث عورتیں بدنام ہیں۔ شاویز تعصب سے بولا، مجھ پر فلسفہ جھاڑنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کیا ہو۔ اینی بھی پھٹ پڑی، میں جیسا بھی ہوں کم از کم آئینہ دیکھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا۔ میں برا ہوں، میں ڈنکے کی نوک پہ کہتا ہوں، تمہاری طرح خود کو کور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں۔ شاویز تلخی سے مسکراتا ہوا بولا، تم جیسا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ شاویز میری بات یاد رکھنا۔ اینی چلائی، میری خوشی کی تم پرواہ مت کرو، مجھے اگر برا بننا آتا ہے تو خود کو سدھارنا بھی آتا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ شاویز طمانینت سے بولا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری وہ منگیتر، ساری زندگی تم دونوں ترستے رہو گے خوشی کے لیے۔ اینی نے کلس کر فون بند کر دیا۔ شاویز نفی میں سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ بھائی، شاہ کو دیکھ کر شاویز اس کے پیچھے لپکا۔ شہریار بھی شاہ کے ساتھ تھا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہ التجائیہ نظروں سے شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار تم گاڑی نکالو، میں آتا ہوں۔ شہریار سر ہلاتا چلا گیا۔ کیا کہنا ہے شاویز؟ شاہ اس کی جانب رخ موڑتا ہوا بولا، بھائی پلیز اب تو مجھے معاف کر دیں، میں حرائمہ سے نکاح کر رہا ہوں، اور برہان سے تو میں نے تبھی تعلقات ختم کر دیے تھے جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جب مجھے سمجھ آئے کہ وہ مجھے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ شاویز کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔
چھوٹے تجھے غلط راستے پر چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں۔ امید ہے اب مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، شاہ سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ نہیں بھائی، اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا میں، شاویز اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ شاہ اس کے بال بکھیرتا چلا گیا۔ شاویز جیب میں ہاتھ ڈالے شاہ کو دیکھنے لگا۔ حرائمہ عافیہ کے ہمراہ باہر نکلتی دکھائی دی تو شاویز کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب چل دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو یہاں لانے کی؟ شاہ تیش کے عالم میں بول رہا تھا۔ زلیخا اس کے پاؤں میں گری ہوئی تھی۔ شاہ صاحب، جو لڑکی لے کر آئی تھی وہ خود بھی مر چکی ہے، معاف کر دیں اس باندی کو۔ خدا گواہ ہے مجھے کچھ معلوم نہ تھا، وہ شاہ کے پاؤں پکڑے بول رہی تھی۔ شاہ کے ہمراہ ملازم ہتھیار پکڑے کھڑے تھے۔ شہریار، پولیس کو فون لگاؤ، شاہ تحمل سے بولا۔ شاہ صاحب رحم کریں مجھ پر، ایسا نہ کریں، میں یہاں سے سب کو لے جاؤں گی، ساری زندگی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گی۔ زلیخا بیگم تڑپ رہی تھی۔ شاہ نے شہریار کو اشارہ کیا۔ اگر مجھے دوبارہ تمہاری شکل دکھائی دی یہاں تو یاد رکھنا، وہ آخری دن ہوگا تمہارا۔ شاہ ٹھوکر مار کر اسے پرے دھکیلتا تیز تیز قدم بڑھانے لگا۔ زلیخا بیگم آنسو پوچھ کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شاہ صاحب، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ صدمے سے کہتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ لڑکیوں جلدی کرو، پانی لاؤ، آگ بجھاؤ، زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ زلیخا بخلا کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ بے وقوف زنیرہ، اس دن یونی میں اگر میری بات مان لیتی تو آج زندہ ہوتی۔ آئمہ زنیرہ کا خون دیکھتی ہوئی بڑبڑائی۔ لیکن مہر، افسوس کہ تم آج بھی اسی گھر میں ہو۔ کیا فائدہ تمہاری سانس کو وہ ویڈیو دینے کا؟ مالکن تو اب ہی تم ہی ہو۔ کاش کہ شاہ تمہارا ساتھ نہ دیتا اور تم ذلیل الخوار ہوتی رہتی۔ آئمہ حقارت سے بولی۔ یہاں کوٹھے پر بھی شہزادی بن کر رہتی تھی اور ایسی جگہ سے نکل کر بھی تمہیں اتنا اچھا شوہر اور گھر مل گیا۔ آئمہ آگ کو دیکھتے کلس کر بولی۔ حرم کبھی بھی دوستوں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے بغض ہو، مجھے نفرت ہو تم سے، لیکن میں تمہیں دکھاتی نہ ہوں۔ مہر اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ ایسی نہیں ہیں۔ حرم اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ مجھے زنیرہ ٹھیک سے یاد نہیں تھی کیونکہ وہ کوٹھے پر کم ہی دکھائی دیتی تھی، پھر میں خود بھی چند ایک کے ساتھ ہوتی تھی، ورنہ تمہیں آگاہ کر دیتی کہ اس سے دور رہو۔ مہر سوچتی ہوئی بولی۔ لیکن ابھی میں تو زنیرہ کی ہی بات کر رہی تھی۔ حرائمہ نے اسے ٹوکا۔ مجھے لگا تم آئمہ کی بات کر رہی ہو، اور آئمہ شاہ کی بہن کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں جانتی تھی، اس لیے پرسکون تھی۔ مہر حرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ چلیں بھابھی، دفع کریں ان لوگوں کو، اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ حرم اس کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ بالکل۔ مہر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی مسکراتی ہوئی بولی۔ گھر میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ حرم کے متعلق ابھی سب نے منہ پر قفل لگا رکھے تھے، کیونکہ شاہ کا کہنا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے، جلد آگاہ کر دے گا، اس لیے سب شاہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ مہر سیاہ اسکارف میں چہرہ چھپائے حرائمہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ بیوٹیشین حرائمہ کے چہرے پر اپنی مہارت دکھا رہی تھی۔ بھابھی، یہ جھمکا دیکھیں، سیدھا نہیں ہو رہا۔ حرم اپنے جھمکے سے الجھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ لاؤ میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ مہر آگے آتی ہوئی بولی۔ بھابھی، مناب کہاں ہے؟ حرم آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اپنے بابا کے پاس ہے۔ مہر کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے بھابھی، آپ تو نقاب میں بھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ حرم ستائش سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں مناب کو دیکھ لوں، تنگ نہ کر رہی ہو؟ مہر بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ واہ واہ، حرائمہ میرے بھائی کی تو خیر نہیں آج۔ حرم شرارت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرائمہ جو گھبرائی ہوئی تھی، حرم کے تبصرے پر مزید خود میں سمٹ گئی۔
مہر دائیں بائیں دیکھتی زینے اترنے لگی۔ ملازم یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندھیری رات میں یہ مصنوعی روشنیاں اجالے بکھیر رہی تھیں۔ شکر ہے تم نظر آئی، پکڑو اسے، کب سے رو رو کر ہلکان کر لیا ہے خود کو۔ شاہ مناب کو اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ مہر اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ آپ مجھے کال کر دیتے۔ مہر روتی ہوئی مناب کو دیکھتی خفگی سے بولی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں فون تمہارے پاس ہوگا یا نہیں، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہو گئی ساری تیاری؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، مہمان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ شاہ ارد گرد ایک نظر ڈالتا ہوا بولا۔ امی کہاں ہیں؟ امی عافیہ کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ مہر مناب کو تھپک رہی تھی۔ سو رہی ہے مناب؟ شاہ مہر کے عقب میں دیکھتا ہوا بولا۔ جی سو جائے گی، مہر آہستہ سے بولی۔ چلو کوئی نہیں، نکاح ہو جائے تو مجھے پکڑا دینا۔ مہر اسے اٹھائے تک نہ جائے شاہ اس کی سہولت کے لیے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کمرے میں ہوں شاہ، مہر بولتے ہوئے چلنے لگی۔ شاہ اسپات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب آ کر بیٹھے ہی تھے کہ یاسر شاہ اور ان کی فیملی اندر آتی دکھائی دی۔ شاہ گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سلام دعا کے بعد شاہ انہیں اندر لے آیا۔ وہاں موجود افراد بھی حیران تھے کیونکہ ان کی لڑائی سے سب واقف تھے۔ کمال صاحب انہیں دیکھتے ہوئے چلنے لگے، اپنے بھائی سے گلے ملے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ فی الحال کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ یہ شاہ کا فیصلہ تھا، اور اگر اس میں تغیر و تبدل لانا تھا تو وہ بات کی بات تھی۔ حرم کی نظر اذلان پر پڑی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ اذلان کی بتی سی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر مطمئن سی مناب کو اٹھائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ نکاح شروع ہوا اور اس کے بعد مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مہمانوں میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے، دوست احباب نہیں، کیونکہ تقریب بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی تھی۔ اذلان کی نظریں حرم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ حرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا۔ شاہ مہر کے پاس آ گیا۔ اٹھی نہیں ابھی؟ شاہ مناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ ایک دو بار روئی تھی لیکن پھر سے سو گئی۔ مہر دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں بازو دباتے ہوئے بولی۔ عافیہ سب مہمانوں کو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تم ملی نہیں سب سے؟ شاہ چہرہ موڑ کر مہر کو دیکھنے لگا۔ آپ سے کس نے کہا؟ مہر ابرو اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ شاہ نظروں کا زاویہ موڑتا ہوا بولا۔ سب سے ملی ہوں میں، بس مناب کی وجہ سے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر پا رہی۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا شوہر تو کر رہا ہے نا، اور مناب سب سے پہلے ہے۔ شاہ طمانینت سے بولا۔ میں آتی ہوں ابھی، مہر کہتی ہوئی چلی گئی۔ زوجہ بیگم شمائلہ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھی۔ تنازع اتنا بڑا نہیں تھا کہ دل میں کدورت کا پہاڑ بن جاتا۔ حرم لب کاٹتی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حرائمہ شاویز کے پہلو میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نئے رشتے میں جڑنے کے بعد احساسات بھی غیر ہو رہے تھے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ شاویز بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاویز دلچسپی سے حرائمہ کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دراصل مجھے عجیب لگ رہا ہے اس طرح۔ حرائمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ ویسے میں بھی پہلی بار ایسے بیٹھا ہوں، شاویز شرارت سے بولا۔ حرائمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بھابھی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ حرم اسٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ حرائمہ چہرہ اٹھا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوہو، امی نے مجھے کہا تھا آپ سے پوچھ لوں، اور دیکھیں میں بھول گئی۔ حرم سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔ بس بھائی، بہت خوش ہو لیا، اب میں آپ کی دلہن کو لے کر جا رہی ہوں۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کہاں لے جاؤ گی؟ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا، شاویز شرارت سے بولا۔ بھابھی سنبھل کر رہنا، میرا یہ بھائی بہت تیز ہے۔ حرم شاویز کو گھورتے ہوئے چلنے لگے۔ شاویز مسکرانے لگا۔ مناب اپنے بابا کے پاس ہے، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ سنا تھا مناب گم ہو گئی ہے، کہاں سے ملی پھر؟
وہ پریشانی سے گویا ہوئے۔ نہیں، وہ حرم لے گئی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا، تو اسی وجہ سے۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی، یہ جو نقاب تم کرتی ہو نا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ وہ خوش دلی سے بولی، آمین۔ مہر مسرور سی بولی۔ مہر شاہ کی مومانی کے ساتھ منہوئے گفتگو تھی جب اس کی سماعت میں عقب سے آواز پڑی، شاہ کی بیوی کو دیکھا ہے؟ زیادہ مذہبی بن رہی ہے، شادی پر بھی نقاب میں گھوم رہی ہے۔ مہر تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں وہ اکثر و بیشتر اپنی ساس کے منہ سے بھی سنتی تھی۔ مومانی میں آتی ہوں، مناب اٹھ گئی ہے۔ مہر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو مناب کو چپ کروانے کی صحیح کر رہا تھا، معصوم بلی، دور دور سے تڑپا رہی ہو مجھے، اللہ پوچھے گا تم سے۔ اذلان کا میسج پڑھ کر حرم مسکرانے لگی۔ میسج کب سے آیا ہوا تھا، لیکن حرم اب دیکھ رہی تھی۔ تقریب تمام ہوئی اور سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ شاہ اور دیگر گھر والے بیٹھے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ تم نے ہمیں بنا بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، کمال صاحب خفگی سے گویا ہوئے۔ بابا سائیں، ان سے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور اب تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ بھی میرا ہے، شاہ تحمل سے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھ کر شاہ کو دیکھنے لگے۔ حرم کی شادی اذلان کے ساتھ ہوگی، بصورت دیگر اذلان حرم کی اجوازی زندگی کو خراب کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی اور سے حرم کی شادی کرتے ہیں تو تم اس چھٹانک بھر کے لڑکے سے ڈرتے ہو؟ کمال صاحب ہنکار بھرتے ہوئے بولے، آپ جانتے ہیں بابا سائیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے بہن کی خوشی ہے، یہ سب سے اہم وجہ یہی ہے، اور امی حرم کو کچھ نہیں کہیں گی۔ آپ شاہ کڑے تیور لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کمال صاحب اس بات میں سر ہلاتے خاموش ہو گئے۔ تو صاف کہو، حرم کی خاطر تم نے انہیں آج بلایا تھا؟ کمال صاحب سوچتے ہوئے بولے، جی میں گیا تھا چاچو کے پاس، میں نے انہیں مدعو کیا اور وہ آ گئے۔ شاہ ایسے بول رہا تھا جیسے مذاق ہو یہ سب۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا خون ہے، مجھے اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اکیلے میں بات کرنا مجھ سے۔ شاہ صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ مطلب میری اور حرم کی شادی ایک ساتھ ہوگی؟ شاویز پرجوش انداز میں بولا، امی لیکن دونوں کی ایک ساتھ کر دیں گے تو زیادتی ہے یہ۔ شہریار منہ بناتا ہوا بولا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد مناب کی شادی آئے گی ہمارے گھر۔ شاویز مسکراتا ہوا بولا، پھر تم اپنی چھوڑو، مناب کی شادی کی تیاری کرو۔ شاہ مسکرا کر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، ایسا ظلم نہ کریں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا مناب کی شادی کا انتظار کرتے کرتے۔ شاویز معصومیت سے بولا۔ شہریار اسے دیکھتا کہکے لگانے لگا۔ شاویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چل رہا تھا جب اس کی نظر کمرے سے نکلتی حرائمہ پر پڑی۔ لب مسکرانے لگے۔ اس رشتے کی طاقت ایسی تھی کہ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شاویز تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ حرائمہ بے دھیانی میں کھڑی تھی۔ شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ حرائمہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ؟ جی میں، شاویز مسکراتا ہوا بولا، نکاح کے بعد تو تم بھول ہی گئی ہو مجھے۔ شاویز خفا ہوتا شکوہ کر رہا تھا، جی ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے نکاح۔ حرائمہ حیرت سے بولی۔ کلائی شاویز کے ہاتھ میں تھی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاویز کا اس طرح اس کے قریب آنا حرائمہ کو جھنجھلا رہا تھا۔ حرائمہ لب کاٹتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، جا کہاں رہی تھی؟ شاویز دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرائمہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کوئی آ جائے گا۔ حرائمہ عقب میں دیکھتی ہوئی بولی، آتا ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ شاویز اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، اچھا وہ مصطفیٰ بھائی کھڑے ہیں، پیچھے دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے۔ حرائمہ معصومیت سے بولی۔ شاویز نے چہرہ موڑا تو حرائمہ اپنا ہاتھ نکالتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ شاویز اس کی شرارت سمجھ کر مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اذلان اندر آئے تو تینوں بھائی کھڑے تھے۔ شاویز نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ اذلان تینوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی جرم کی سزا دینے والے ہیں اسے۔ یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو حرم سے؟ شاہ بغور اذلان کو دیکھتا ہوا بولا، یہ کیسا سوال ہے؟
اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا، ہماری بہن کو اگر کانٹا بھی چبھا تو تمہیں بخشیں گے نہیں؟ شاویز اسے گھورتا ہوا بولا، محبت کرتا ہوں، ظاہر ہے خیال بھی رکھوں گا۔ اذلان شاویز کو دیکھتا ہوا بولا، تم تو ابھی پڑھائی کر رہے ہو، پھر حرم کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ شہریار ابرو اچکا کر بولا، الحمدللہ ایک اچھے خاندان سے ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں بھوکا نہیں رکھوں گا آپ کی بہن کو۔ اذلان برا مان گیا، کیا گارنٹی کہ تم حرم کو ہمیشہ خوش رکھو گے؟ شاہ بلند آواز میں بولا، گارنٹی تو سبھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، آپ مجھ پر اعتبار کریں، کبھی حرم دکھی نہیں ہوگی۔ اذلان سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا، بھائی مجھے یہ اوور کانفیڈنٹ لگ رہا ہے۔ شاویز شاہ کے کان میں بولنے لگا، حرم ہماری اکلوتی بہن ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہوگی تمہیں، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کے لیے ترسے نہ ہماری بہن۔ شہریار سنجیدگی سے بولا، میں خود کو چھوڑ کر حرم کی خواہشیں پوری کروں گا، اور بتائیں؟ اذلان صوفے سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، کتنا خیال رکھو گے حرم کا؟ شاویز کو کچھ الگ ہی رقابت تھی اذلان سے، جتنا ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ اذلان کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی۔ شاہ اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوا تھا، یہاں تو یہ سب کہہ رہے ہو، گھر جا کر یہ سب بھول گئے پھر؟ شاہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، پھر یہ مت سمجھیے گا میں کہوں گا کہ آپ کا جوتا اور میرا سر۔ اذلان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا، ایسا موقع میں آنے ہی نہیں دوں گا، ویسے بھی حرم کا خیال کس طرح رکھنا ہے میں جانتا ہوں، مجھے یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ اذلان سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا ہوا بولا۔ اذلان ان سے مصافحہ کرتا باہر نکل گیا۔ توبہ توبہ، کیسے لوگ ہیں؟ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا بول رہا تھا، بس پھر طے ہوا حرم کی شادی اذلان سے ہی ہوگی، آپ اپنے ماموں کو انکار کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، حرم کی خوشی اذلان کے ساتھ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شاہ کمرے میں بیٹھا بول رہا تھا، میں اب وہاں معذرت کروں کتنا برا لگے گا؟ زوفشاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی، امی میں پہلے کہہ چکا ہوں میری بہن اس سب کی زد میں نہیں آنی چاہیے، معذرت کرنا آپ کا کام ہے، جیسے کرنی ہے کریں۔ شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، اگر حرم نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں، اور صحیح غلط کی پہچان کرنا جانتی ہے میری بہن، اور اگر بھائی اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو مطلب حرم اپنی حد میں ہے، اگر اپنی حدود پار کرتی تو بھائی کبھی اس کے لیے یہ سب نہ کرتے۔ شہریار نرمی سے انہیں سمجھانے لگا، تم جاؤ میں بات کر لوں گا ان سے۔ کمال صاحب شہریار کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کی مزید صرف 2 قسطیں باقی ہیں، سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ۔